الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، تاجدار انبیاء حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں باندازِ غلامانہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا صلاۃً و سلامً علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو معلوم نہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، حقیقت میں ہے قرآن۔ رفیقان ملت اسلامیہ، دوسرے پارے کی تفسیر کے بعد آج قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لہذا تیسرے پارے کے شروع میں اس امر کا بیان ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول علیہم السلام معزز و مکرم ہیں اور ان کی شان بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک کے لیے دوسرے کے مقابلے میں فضیلت اور درجے کی بلندی رکھی ہے، لیکن درجات کا یہ فرق کسی نبی یا رسول کی کمی یا کوتاہی کا آئینہ نہیں، بلکہ ان کے منصب اور ذمہ داری میں فرق و اہمیت کے پیش نظر ہے۔ جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہذا آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، رسولوں کے آنے کے بعد اگر اللہ چاہتا تو زبردستی تمام انسانوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا۔ اس کے برعکس اس نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائیں اور کچھ نے کفر کیا، پھر ان کے درمیان باہم تصادم ہوتا رہا۔ انسان کو ملنے والے اختیار ہی کی بنا پر روز قیامت اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں ہی صدقہ و خیرات کر کے اپنی عاقبت سنوار لیں، ورنہ قیامت کے دن
کوئی سودے بازی، تعلقات یا سفارش کام نہیں دے گی۔ قرآن کریم کی آیات میں مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے آیت الکرسی سب سے بڑی اور افضل ترین آیت ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس میں توحید، شان جلالت اور وسعت قدرت کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالی کا نام 17 مرتبہ آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اگلی آیت میں یہ اصول بیان ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کے واضح ہونے کے بعد دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر جبر نہیں ہوگا۔ جو باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ کا وفادار بن گیا تو اس نے ایسی مضبوط کڑی کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور انہیں کفر کی ظلمتوں سے ایمان کے نور کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کے دوست طاغوت باطل قوتیں ہیں جو انہیں ایمان کی روشنی سے کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ طاغوت ایک ایسا کردار ہے جو فاسق سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کا فرمان فاسق کہلاتا ہے، جبکہ اللہ کا دشمن اور اس کے مقابلے میں اپنی مرضی اور قانون جاری کرنے والا طاغوت کہلاتا ہے۔ فرعون، نمرود اور آج کی مادر پدر آزاد اسمبلیاں یا من مانے فیصلے کرنے والے عامر طاغوت ہیں۔ اللہ طاغوت کے خلاف بغاوت کرنے والے مومنوں کا ہمیشہ حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اس کے بعد رفیقان ملت اسلامیہ 3 تاریخی واقعات بیان کیے جو توحید پر دلالت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قرآنی عقیدہ کو بالکل اجاگر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پہلا واقعہ 3 پارے کی آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ بیان ہوا ہے، جس کا دعویٰ تھا کہ میں بھی مار سکتا ہوں اور موت سے بچا بھی سکتا ہوں، لہذا میں اس کائنات کا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ لاجواب ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ دوسرا واقعہ میں حضرت عزیز علیہ السلام کا ہے کہ جب 857 قمری میں بیت المقدس کو بخت نصر نے تخت و تاراج کر دیا تو اس اجڑے ہوئے شہر کو دیکھ کر حضرت عزیز بے اختیار پکار اٹھے کہ اللہ دوبارہ اس تباہ شدہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی سواری پر موت طاری کر کے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ سواری کی بوسیدہ ہڈیوں کو ان کے سامنے جمع کر کے ان پر گوشت پوست چڑھایا اور ان کے زادے سفر کو 100 سال تک باسی ہونے سے بچا کر تر و تازہ رکھا اور اس طرح اپنی قدرت کا انہیں عملی مشاہدہ کرا دیا۔ اس تجربہ سے انہیں تحریک ملی، انہیں تحریک ہوئی، کیوں نہ میں بھی بنی اسرائیل کے مردہ جسم میں جان ڈالوں اور ان کا دین سے تعلق زندہ کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے بنی اسرائیل کو ایک زندہ قوم بنا دیا۔ اس پارے میں تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو عملی شکل میں دیکھنا چاہا،
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر انہیں ذبح کریں اور بالکل قیمہ بنا کر ان کے ذرات آپس میں خلط ملط کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ کر ان پرندوں کا نام لے کر پکاریں کہ اللہ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر ہر پرندے کی ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون سب مل ملا کر اپنی اصلی شکل و صورت میں بن کر ان کے پاس آ گئے، جس سے اللہ تعالی کی زبردست قوت اور حکمت عملی کا مشاہدہ ہو گیا۔ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت اور افضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورۃ البقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے پروردگار عالم نے صدقہ و خیرات کے حوالے سے اسی پارے میں 4 مثالیں بیان کی ہیں، 2 مثالیں اخلاص کی اور 2 مثالیں ریاکاری کی۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے زمین میں ایک بیج ڈال کر سینکڑوں دانے حاصل کر لینا، اور ریاکاری کا صدقہ ایسا ہے جیسے چٹان پر غلہ اگانے کی ناکام کوشش، اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا ایسی مالی امداد سے بہتر ہے جس میں ریاکاری اور احسان جتلانے کا عنصر شامل ہو۔ اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کی دوسری مثال زرخیز خطہ زمین میں باغ لگانے کی ہے جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا، اور دکھاوے کے طور پر خیرات کرنے کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین باغ اور فصل اگائے، مگر اس کے بڑھاپے میں جب وہ محنت کے قابل نہ رہے، وہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے غلہ اور پھلوں کے محتاج ہوں، تو یہ باغ کسی ناگہانی آفت سے تباہ ہو کر رہ جائے۔ اسی طرح ریاکاری کا رکا اجر و ثواب آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا۔ محترم رفیقان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو بھی صدقہ و خیرات کیے جائیں وہ صدقے دل کے ساتھ کیے جائیں، وہ چھپ اور چھپا کر کے کیے جائیں۔ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ہرگز ایسا صدقہ اور ایسی خیرات نہ کریں کہ جس میں ریاکاری شامل ہو، جس میں سمعات شامل ہو۔ اللہ کے واسطے جو کچھ بھی صدقہ کریں، ایک پیسہ بھی اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو صدقے دل کے ساتھ کریں، تو یہ صدقہ بروز محشر آپ کے کام آئے گا۔ پھر دوسرا حکم ملت اسلامیہ یہ دیا گیا کہ اے ایمان والوں، اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس بات کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو۔ اللہ کے عطا کردہ مال و جائیداد اور زمینوں سے حاصل شدہ غلوں اور فصلوں میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ کے نام پر دینی چاہیے۔ گھٹیا اور بیکار چیزیں جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے نام پر کیوں دیتے ہو؟ آج رفیقان ملت اسلامیہ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم جب بھی راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں، ہم جب بھی راہ خدا میں کچھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس جو گئی گزری چیزیں ہیں
جو بیکار پڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو بوسیدہ چیزیں ہیں، انہی چیزوں کو نکال کر کے ہم راہ خدا میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مسجد کا چندہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے ایسے کپڑے مسجد پہ دیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیا کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی اسے پہننا تک پسند نہ کرے، اس کی طبیعت اس کپڑے کو پہننا نہ گوارا نہ کرے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اللہ کی راہ میں پسندیدہ صدقہ وہ ہے جو خرچ کرنے والا خود پسند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہی صدقہ کرنا چاہیے جو آپ کو خود پسند ہو۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یوم احتساب قیامت کی یاد دہانی کراتے ہوئے پروردگار عالم نے اسی پارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو نیک و بد اعمال کا پورا حساب دینا ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ پورا مل جائے گا۔ یہ احساس ہی انسان کو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور حلال و حرام کی تمیز کرنے پر کاربند رکھتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے ارتحال کا اشارہ بھی موجود ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ ایک مرتبہ مندرجہ ذیل آیت تلاوت فرمائی، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، معلوم چلا کہ قیامت برپا ہوگی اور وہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن میں ہماری زندگی میں ہماری طرف سے کیے گئے ایک اعمال کا حساب ہوگا۔ وہ یوم حساب کا دن ہوگا۔ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیے ہوں گے، جیسے بھی اعمال کیے ہوں گے، ہمیں ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ لہذا خدا را اپنی زندگیوں کو سنبھال لو مسلمانوں، اپنے آپ کو سنبھال لو اور خود کو ایسا بنا لو کہ اس دن جس دن حساب ہوگا اس دن رب کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس دن رب کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اگر شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو آج ہی سے اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، اپنا تزکیہ کرنا شروع کر دیں، تو پروردگار عالم ہمیں یوم حساب والے دن شرمندگی سے بچا لے گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ اور طلاق، عدت جیسے متعدد شرعی احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اسی لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، تیسرے پارہ کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے۔ اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی طویل ترین سورتوں میں سے ایک ہے، چونکہ اس میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے بس اسی مناسبت سے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ ان دونوں سورتوں کے مضامین میں حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 سورتوں کو زہراوین، 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر روح سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ پھر یہ کہ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کے
حقانیت واضح کی گئی ہے۔ یہ سورہ ایک واقعہ کے پس منظر میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ نجران کے عیسائیوں کا 60 افراد پر مشتمل ایک بڑا وفد مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ کبھی کہتے کہ وہ اللہ ہیں، کبھی کہتے کہ وہ ابن اللہ ہیں، اور کبھی کہتے کہ الوہیت کے مثلث باپ، ماں اور بیٹا کا ایک حصہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں مسقط جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اس پر موت طاری نہیں ہو سکتی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہو کر رہے گی۔ بیٹا اپنے باپ کو مشابہ ہوتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پنہائیوں میں کوئی چیز مخفی نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بے شمار چیزیں مخفی ہیں۔ اس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، ابتدا میں اللہ کی وحدانیت اور قرآن کریم تورات اور انجیل کی حقانیت کو بیان کیا، اور اللہ کی آیات کے منکروں کو عذاب شدید سے ڈرایا۔ علم الہی کی وسعتوں کو بیان کیا گیا، قدرت کے تخلیقی شاہکار انسان کے رحم مادر میں تیاری کے مرحلہ کو بیان کیا، اور بتایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمایا، جس میں محکم اور واضح معنی و مفہوم رکھنے والی آیات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فطور ہوتا ہے وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب بندے آیات متشابہات کی حقیقت کا کھوج لگانے کے بجائے توجہ آیات محکمات پر مذکور رکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ پورا کلام اللہ کی طرف سے ہے، اور ہماری عقل اس کا احاطہ کر سکے یا نہ کر سکے، ہم ہر صورت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر کلمۃ اللہ اور روح جیسے الفاظ متشابہات کی قسم سے ہیں، اور ان متشابہات کی بنیاد پر شرکیہ عقائد کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں کہ یہی ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خونریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ لہذا مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو کبھی دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص اور خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، معلوم چلا کہ کافروں کی دوستی ہمارے حق میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی ان پاک باز بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ کافر جو تمہیں چند دنوں کی محبت میں مبتلا کر کے تم سے تمہارا ایمان چھین رہے ہیں، کیا یہ تمہارے حق میں بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز یہ کبھی بھی تمہارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بس تمہارے جسم کی لذت چاہتے ہیں۔ جب ان کی لذت پوری ہو جائے گی، جب یہ تمہیں نوچ نوچ کر کے کھا جائیں گے، اس کے بعد تم کہیں پر تمہاری لاش کٹی ہوئی ملے گی۔ لہذا وقت رہتے ہوئے سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ محترم رفیقان ملت اسلامیہ، ہمیں ہر وقت اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اور روز جزا کے تصور کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کافروں کا مال و اولاد اور ان کے کسی کام نہیں آ سکے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرعون اور اس سے پہلے اقوام کے واقعات سے یہ بات ظاہر ہے۔
انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ بدر کے واقعے میں غور کرو مسلمانوں، جب دو جماعتیں مقابلے پر آئیں، ایک جماعت اللہ کے لیے جہاد کرنے والی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی جن کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دے کر ایمان والوں کو اپنی مدد سے غالب کیا، اس سے اہل بصیرت درس عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا ان الفاظ میں ذکر ہے، اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا طلبگار ہو تو اس کا فقط ایک ہی راستہ ہے، یعنی اتباع مصطفیٰ، یعنی اتباع مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خطاب کو مخاطب کر کے کہا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو آؤ ان نکات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں اتفاق کر لو، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی، شرک کو ترک کرنا ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو رب ماننے کا شعار بند کرنا ہوگا۔ اہل کتاب مشترکات پر بھی جمع نہ ہوئے جو ان کی ہٹ دھرمی کا واضح ثبوت ہے۔ اس صورت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ کفار حضرت عیسیٰ کے جان کے در پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا اور حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا، اور اب جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا گرہوے انبیاء پر لازم ہوگا۔ چنانچہ سب نے اس کا اقرار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اس پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس میثاق سے معلوم ہوا کہ ختم المرسلین پر ایمان اور آپ کی نصرت و حمایت کا ہر نبی پابند تھا، اور پھر اس کا عملی مظاہرہ شب معراج کو اس وقت ہوا جب آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی اور آپ کے امام الانبیاء ہونے کا عملی طور پر اظہار ہوا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ ان کو رسول اللہ جیسا بے مثال رسول اور برگزیدہ پیغمبر ملا۔ انہیں اس نعمت عظما اور احسان بے کرا پر اللہ جل مجدہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو رفیقان ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی شان والا نبی عطا کیا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی،
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ذکر سب فیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اچھے میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے عرض کروں، عرض کیوں مالک ہوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اس پارے کی آخری آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ دین اسلام ایک تسلسل کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ختم المرسلین تک چلا آ رہا ہے اور اسی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوق کا جو بھی تکوینی نظام قائم ہے وہ سب خوشی یا ناخوشی اسی نظام اور اطاعت کا پابند ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دیتے آئے ہیں، اور اسلام کے سوا کسی اور دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان اور کفر دو متضاد حقیقتیں ہیں جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین میں پناہ تلاش کرتا ہے تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فہم دین و قرآن کے ساتھ اسلامی نظام زندگی کے مطابق جینے مرنے اور سودی لین دین کی ہر نحوست سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔